آپ نے بڑی محنت کر لی ہے، آپ کا دل تھکا ہوا ہے، آپ بہت زیادہ سمارٹ ڈیسیژن میکر بھی ہیں، آپ آگے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، زندگی رک گئی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. Now you whisper، اور آپ سرگوشی کرتے ہیں کہ مسنگ کیا ہے، کیا چیز نہیں مل رہی. آواز آتی ہے استغفار، استغفر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کیا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ تمہیں مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، وہ تمہیں باغات دے گا اور تمہیں نہریں دے گا. غور کیجیے ذرا، مال کی اور نعمت کی گارنٹی دی جا رہی ہے، لیکن سخت محنت کا نہیں کہا جا رہا. حالانکہ یہ چیزیں محنت سے آتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو. کیوں؟ جب دل صاف ہوتا ہے نا، برکت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. جب استغفار کرو گے دل صاف ہوگا، بلوکیج ہٹ جائے گی، چینل تھرو ہو جائیں گے. اور استغفار صرف یہ معافی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اسے دروازے بھی کھلتے ہیں. You think that you have been forgotten، آپ سمجھتے ہیں میں بلا دیا گیا ہوں. بلا نہیں دیے گئے، ہاتھ میں دینے سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ دل صاف ہے کہ نہیں. ہاتھ میں تب آئے گا جب تمہارا دل صاف ہوگا. This is very important. This is very important. So if you think that your life is dry، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی خشک ہو گئی ہے، تو جملہ میرا لے جاؤ، stop chasing، یہ بھاگنا چھوڑو، پیچھا کرنا چھوڑ دو. Stop chasing، pause and return، رک جاؤ اور رجوع کرو. رک جاؤ اور رجوع کرو. مل کے سارے 3 دفعہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. ٹریفک میں پھنس جائے نا، میرے کہنے پہ 100 بار استغفار پڑھ کے دیکھ لینا. زندگی میں پھنس جاؤ، 100 بار استغفار پڑھ کے دیکھ لینا. استغفار پڑھتے رہا کریں، یہ دھوتی رہتی ہے، یہ دھوتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے قوم کو اکٹھا کیا، کہا جا رہے ہیں ہم بارش کی دعا مانگنے کے لیے. ادھر گئے، آہوازاری کی، اللہ کے نبی بھی ہیں، امت ہے. بارش نہیں ہوئی، وہی آئی، موسیٰ 40 سال سے گناہ کر رہا کھڑا بیچ میں. اتنا بڑا وائلیٹر ہو، بارش نہیں ہونی، اس کو نکال دے بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی 40 سال سے گناہ کر رہا ہے کوئی، یہاں پہ اٹنٹے بہت سارے، 40 سال والا نکل جائے گا، بارش ہو جائے گی. دیکھو پتہ تو ساروں کو اپنا ہوتا ہے، پتہ ہے نا ساروں کو کیا ہو رہا ہے سارا دن میں، کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، تو کیا اونچ نیچ چل رہی ہے، کہاں سے سیکھی ہے. قرآن پاک جو پڑھ رہا ہوں بس کیا سارا پتہ ہے، کدھر کسی کو گھمایا ہے، کس کو کیا کہہ کے اگلے چوک پہ پھر پرانا جو جھوٹ بولا تھا اس کو بچانے کے لیے نیا جھوٹ جو میں بول رہا ہوں، اور آگے جا کے کتنے دھوکے تیار رکھے ہوئے ہیں، سب پتہ ہے. تو اس کو بھی پتہ ہوگا. اس نے وہیں سے جب دیکھا کہ یہ کام ہو گیا ہے تو کہتا مالک معاف کر دے، اور ایسے رویا کہ ساتھ والے کو بھی پتہ نہ چلا. بغیر آنسوؤں کے بھی کوئی رو پڑتا ہے. کہتا مالک معاف کر دے، ذلت اور رسوائی کا ایک دفعہ کالا دھبا لگ جائے نا، وہ اترتا نہیں ہے. اب میں سب کے سامنے نکلوں گا تو اللہ کے نبی نے، تیرے لاڈلے نبی نے تو ایک ہی بندے کا کہا ہے نا، پکڑا جاؤں گا، نسلوں تک بدنامی چلی جانی ہے، تو معاف کر دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریپیٹ کیا، ہاں بھائی 40 سال والا نکل جائے، بارش کروانی ہے، دعا مانگنی ہے، وہ نکلے گا تو بارش ہوگی. پھر چیخا، تڑپا، مالک معاف کر دے، ادھر نہیں ہونا، مسئلہ بڑا بن جانا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے نام پوچھ کے نام لے دوں گا، کیونکہ بارش احسانوں کا مسئلہ ہے. کہتا مالک آئندہ نہیں کروں گا، استغفر اللہ، استغفار کرتا ہوں، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اور ایسی برسائی، ایسی برسائی، لوگ تو بارش دیکھ کے بھاگ گئے اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اے مالک مجھے تو بتا دے بندہ کون تھا. اللہ کے نبیوں کو اللہ غیب بھی عطا فرماتا ہے، لیکن واقعہ کچھ ایسا ہی ہے. فرمایا کہ اے مالک مجھے یہ بتا دے بندہ کون تھا. رب نے فرمایا جب میرا سرکش تھا، جب میرا وائلیٹر تھا تب نہیں بتایا، اب تو دوست بن گیا ہے. اب کیوں بتا، اب تو دوست بن گیا ہے. اور سن لے موسیٰ، بات صرف اتنی ہے، وہ جو بارش نہیں ہو رہی تھی نا وہ بھی اس کی وجہ سے تھی، اور اب جو ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہوئی. دیکھو جنت فرشتوں کے لیے تو نہیں بنی، جنت تو میرے آپ کے لیے بنی ہے. فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. تو جنت کس کے لیے؟ جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور مڑ کے کہتا ہے مالک تیرا ہوں. کیونکہ یہ جو نیک ہوتے ہیں نا ان کے پاس تو نیکیوں کے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے اپنی نیکیوں کے پہاڑ کے بل بوتے پہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے، وہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو جب چوٹ لگتی ہے مڑ کے ادھر ہی دیکھتا ہے، مالک تیرے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں، امال کا تو مجھے بھی پتا تجھے بھی پتا. تب رب کی رحمت آتی ہے کہ بندے تو رجوع رکھنا میرے ساتھ، توکل اور قناعت کی دولت حاصل کرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. مان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا بہت ضروری چیز ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. مجھے بتاؤ، سید المعصومین ہے، معصوموں کے سردار ہیں،
اور دن میں 100 بار استغفار ہے، کیونکہ استغفار صرف گناہ کی توبہ نہیں ہے، یہ درجات کو بھی بلند کرتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، اللہ یاد رہتا ہے۔ آج لے جاؤ مجھ سے یہ بات، نیت کر لو کم از کم دن میں 100 بار استغفار کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے۔ توکل، قناعت، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا، غریب آدمی تھا، امیر آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے 1000 دینار دے دو۔ دیکھو درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ۔ اب غریب آدمی کی کون گارنٹی دیتا ہے مجھے بتائیں، اس کی تو گارنٹی بھی ماری جاتی ہے بیچارے کی۔ وہ کہتے جی مجھے 1000 دینار قرضہ دے دو۔ امیر آدمی نے کہا تیرا کوئی گواہ ہے؟ کہا جی گواہ تو کوئی نہیں ہے میرا کون گواہ بنے گا، اللہ میرا گواہ ہے۔ اب یہ نا قناعت کی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں تو آگے دریا ہے، پیچھے وقت کا فرعون ہے، 1,00,000 کالے گھوڑے اس کے ساتھ تھے۔ کوئی درباری، کوئی ایگزیکٹو آفیسر، کوئی بیوروکریٹ اس دور کا ایسا نہیں تھا جو اس کے لشکر میں نہ ہو۔ سوچے کتنا بڑا لشکر ہوگا۔ اینڈ دیٹ واز the decisive moment. He was there to kill each and everyone. B-52 لے کر آ گیا تھا، بس سمجھ لو کہ یہاں پر میں نے بڑا والا گرانا ہے، سب کو اڑا دینا۔ اب آگے دریا ہے، پیچھے وقت کا فرعون ہے جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے؟ بظاہر تو کچھ نہیں ہے نا۔ اور لوگوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا بس میں تمہیں اللہ کے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے رستے کھول دیے، اتنا توکل لاؤ نا۔ اللہ نے رستے کھول دیے، 12 رستے بنے دریا میں، 12 ہی قبیلے تھے، اور اللہ نے وہ جو رستے بنے، پانی جب اٹھتا ہے تو نیچے کچھ نہ کچھ تری رہ جاتی ہے نا، اللہ نے ہوا چلا دی کہ وہ تری بھی چلی جائے۔ اور پھر وہ جو رستے اٹھے تھے، دیواریں بنے تھی پانی کی، ان میں بھی سوراخ بنا دے، کھڑکیاں، کہ وہ ایک قبیلے والا اپنے کسی دوسرے رشتہ دار قبیلے والے کو بھی دیکھ لے۔ اللہ یہ خیال کرتا ہے۔ 1000 دینار اس نے مانگا، امیر نے کہا تو گواہ لے کر آ، کہا میرا صرف اللہ گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا کوئی کفالت لے کر آ، گارنٹر لے کر آ کہ تو اگر بھاگ گیا مر گیا تو کوئی بندہ تو ہو۔ سوچا، کہنے لگا وہ بھی اللہ ہی ہے، اگر تیرا دل مانے تو دے دے۔ بندہ بہت نیک تھا، اس نے جب یوں سنا اس کے دل میں بھی کیفیت بن گئی۔ دیکھو یہ نا کیفیت اللہ بناتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھنا ٹھیک ہے، بہت محنت کی پذیرائی ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور میرے اس پہ پورے بیانات ہیں، میں بھی اسی چیز کا پروپوننٹ ہوں۔ Personally, I know that this world is having a cause and effect and cause. You do something and you get the return. یہی ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عدل کی بنیاد پر بنایا ہے۔ محنت، سخت محنت، پڑھائی، تربیت، دن رات کام انہوں نے بھی کیا تو وہ ہم سے کتنے آگے نکل گئے۔ دنیا بنی ایسے، ریوارڈ اس کو ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، بطور مسلمان ہمارا بڑا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ پلانڈ ہے، and everything is in accordance with the plan۔ اب یہ بڑے بڑے اسپورٹس مین ہیں، ان کے میں نے انٹرویوز سنے ہیں، ایسے اسپورٹس مین جن سے شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کوئی محنت میں کمی کی ہوگی، ان سب کے منہ سے آخر میں جملہ میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے پاس ریکارڈ پر ہے کہ جی ہم سب کچھ کر لیں، آخر میں ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، جو ہونا تھا وہی ہوتا ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جن کی ٹریننگز کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس پر ایمان رکھیں۔ اب وہ 1000 دینار کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے آپ دے دیں گے تو میرا اللہ گواہ، اللہ ہی میرا گارنٹر ہے۔ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے 1000 دینار دیتا ہوں، فلاں دن کو واپس کر دینا۔ وہ گیا لے کے، اور اس نے واقعی محنت کی، بڑی کوشش کی، دن رات لگائے، اور وہ دن جب آیا اس کے پاس 1000 دینار ہو گئے تھے واپس کرنے کے لیے۔ وہ آیا، وہ دن جو اسپیسیفائڈ ڈے تھا واپس کرنے کا، اس دن آیا تو وہ سفر تھا بحری جہاز کا جس پہ اس نے اس کے پاس جا کر پیسے واپس کرنے تھے۔ جہاز کوئی لگا نہیں ہوا تھا، وہ بڑی دیر کھڑا رہا، کچھ ایسا موقع بن گیا کہ جہاز کوئی آ نہیں رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کا صندوق پکڑا، اس صندوق میں اس نے یہ 1000 دینار ڈالے اور لکھ دیا کہ اے مالک تجھے گارنٹر بنا کے لیا تھا تو تیری گارنٹی پہ میں بھیج رہا ہوں کہ آج کا دن نہ قضا ہو جائے، یہ میں بھیج رہا ہوں۔ اس نے وہ پوٹلی جو تھی وہ دریا میں رکھ دی، واپس آ گیا۔ ادھر جو بندہ تھا مالک، وہ بھی اس خاص دن میں آیا، دریا میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ وہ آئے گا مجھے 1000 دے گا۔ دن گزر گیا، بندہ نہیں آیا، اس نے کہا بھاگ گیا۔ جانے لگا، اچانک ایک ڈبہ لکڑی کا آیا، اس نے اٹھایا کہ چلو یہی لے جاتا ہوں گھر جا کے، لکڑی سے آگ جلاؤں گا، کھانا پکاؤں گا۔ گیا، اس ڈبے کو جب کھولا تو اس کے اندر 1000 دینار بھی تھا، ساتھ لیٹر بھی تھا۔ وہ حیران ہو گیا، اور ادھر اس بندے نے دوبارہ 1000 کمایا، اب کہ اس کو کشتی مل گئی، وہ کشتی میں بیٹھا اور آیا، اس کو ڈھونڈا اور کہا دیکھ وہ جو دن تھا نا وعدہ نہیں توڑا، اس دن میں نے یہ اللہ کے بھروسے میں بھیج دیا تھا، آج میں اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ بات ٹوٹی ہے اور یہ میں نے اللہ کو گارنٹر بنایا تھا۔ کہتا 13,000 مجھے اللہ نے دلوا دیا ہے، تو فکر نہ کر، فکر نہ کر۔ تو یاد رکھو، بڑی سچی دعائیں اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں مسجد میں بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن ایمان سے بتانا ہسپتال کی دیواریں یہ زیادہ سچی دعاؤں کی گواہ نہیں ہوتی۔ عورت جیسی بھی ہو، بڑی پریکٹیکل، بڑی PhDs،
لیکن جب اس کا بچہ تڑپتا ہے نا، دعا مانگنے کا ہنر اس کو تب آتا ہے. سارے طریقے کر کے جب دیکھتے نا دروازے بند ہیں، پھر آ کے سجدے میں گرتے، مالک یہ کیا ہو گیا، مجھ سے بڑا تو فنکار کوئی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا. تو یاد رکھو مولا کائنات نے فرمایا میں نے اللہ کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی رونے سے جو یہاں پہ 2 لکیریں بن گئی تھیں تو رونا معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہنٹر پکڑ کے رات کو اپنی پنڈلی پر مار کے کہتے ہیں عمر خیال کر 27 لاکھ مربع میل پر حاکم بن گیا، تیرا محاسبہ ہونے والا ہے، خیال کر. کیوں مارتے تھے؟ حضرت علی دروازہ بند کر کے زور زور سے استغفار کرتے تھے، باہر تک آواز آتی تھی. معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے تھا کہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے، وہ جو مرتبہ ملا اس مرتبے سے نیچے نہ گرا دیے جائیں، یا وہ روٹ نہ جائے، وہ عظمت باقی رہے. ایک انداز ہوتا ہے کہ جو رشتہ بن جائے نا اس سے کم پہ سیٹسفائی نہیں انسان ہوتا.